مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، صدق اللہ العظیم وعزز السامعین، رونق بزم المائدین، ائمہ مساجد حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کرے اور جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ خراج عقیدت و شکری درود پیش کیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن الحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن الحسین دائما سرمدا۔ لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، قادری النار یا غوث اعظمی زنن، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنن، قادری و چشتی النار یا مرشدی زنن، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظمی زنن۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سبحان اللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، سبحان اللہ۔ آقا حسین کی یاد میں آنے والوں، آج عاشورہ کی رات ہے اور کل کا دن جو آنے والا ہے وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے۔ اس منظر کو یاد کیجئے، 61 ہجری میں جب یزید کی بربریت بہت بڑی ظلم حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگا اور مذہب اسلام کی تعلیم کو مسمار کرنے کا منصوبہ یزید نے بنایا، تو اس تعلیم اسلام کی تحفظ اور بقا کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کی آن کو بچانے کے لیے ہمارا اور آپ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے بچے کنبے قبیلے کے ساتھ میدان کربلا کی سرزمین پہ تشریف لے گئے، اور وہ تاریخ آئی کہ یوم عاشورہ کی رات میں آپ نے عبادت کی، اور فجر کے بعد میں نقار جنگ جب بلند ہوا
یزیدیوں کی جانب سے بار بار مطالبہ تھا، حسین میدان میں آؤ۔ ہمارے اور آپ کے آقا حسین میدان میں بڑھے اور چاہتے تھے کہ ہم جائیں اور یزیدیوں سے مقابلہ کریں اور جام شہادت کو ہم نوش کر لیں، کیونکہ وہ بار بار امام حسین سے مطالبہ کر رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمیر پہلے نبی پاک کی محبت میں رہنے والے، اہل بیت کی محبت میں رہنے والے ایسے جانثار ہیں جنہوں نے یزیدیوں سے جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کر لیا تھا۔ ایک حسین نوجوان میدانی کربلا میں ایسا چمکتا چہرہ لے کر کے آیا جن کی آدھی شہادت کی تاریخ ہم نے کل پیش کی تھی۔ اب ان کے حالات زندگی اور شہادت کو سنیے۔ جو صرف 15 دن جن کی شادی ہوئی، ایک روایت میں 15 آ رہا ہے، دوسری روایت میں 17 دن آ رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن ہے، چمکتے چہرے والا نوجوان جنہیں دنیا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، گھر کے اندر موجود تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا میری زندگی کی آخری تو کمائی اکلوتا بیٹا ہے، اگر تیرے باپ دنیا میں زندگی کے ساتھ ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں تیرے باپ کو میدان کربلا میں حسین کی غلامی اور محبت میں بھیج دیتی۔ اے بیٹا آج تیرا باپ نہیں ہے، میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو میدان میں جانے کی اجازت ہوتی کہ یزیدیوں سے لڑ لو، تو میں خود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان میں پہنچ جاتی اور یزیدیوں سے 2-4 ہاتھ کر کے میں بھی غلامی اہل بیت میں شامل ہو جاتی۔ اے بیٹا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا، بتا ماں کیا چاہتی ہے تو؟ ماں نے کہا، بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو بھی حسین کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اس سچی عاشقہ اور دیوانی اہل بیت میں رہنے والی خاتون کا نام حضرت قمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ ایسی پاک باز خاتون ہیں کہ اپنے شہزادے کو انہوں نے تیار کیا۔ شہزادہ جب تیار ہو گیا جنگ میں جانے کے لیے تو کہا، اے ماں کم سے کم اتنی تو اجازت دے دو کہ میری نئی نویلی دلہن جس کی زندگی میری زندگی سے وابستہ ہے، کم سے کم اس سے 2 ٹوک بات تو میں کر لوں۔ پہنچے اپنی بیوی کے پاس، سارے ماجرے کو رکھا، ساری بات انہوں نے رکھی۔ بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، اگر آپ اہل بیت کی محبت میں اپنے جان کو دینا چاہتے ہیں تو میں بھی اہل بیت کی محبت میں اپنے سہاگ کو لٹانا جانتی ہوں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ دلہن نے کہا، میرے شوہر نامدار آپ چل رہے ہو میدان کربلا میں تو آپ دونوں تنہا نہیں جاؤ گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، اور میری ساس جن کا نام حضرت قمر ہے وہ بھی چلنے کے لیے تیار رہیں گی۔ ہم تینوں کے تینوں اہل بیت نبوت کے گھر پہنچیں گے، خیمہ حسین میں پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد میں آقا حسین سے میری دلی خواہش ہے وہ میں ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کہا، میری بیگم بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا، یہ بات تو میں اپنے آقا حسین کے سامنے ہی رکھوں گی، لیکن میرے شوہر جب تم نے کہا ہے تو میں اشارہ کر دیتی ہوں کہ میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ شہید لڑتے لڑتے جب جام شہادت کو نوش کرتا ہے اللہ کا بندہ، تو جیسے ہی جام شہادت کو نوش کیا، جام شہادت کے نوش پاتے ہی، نوش کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار، اگر تم شہید ہو گئے تو بعد شہادت مجھ سے تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جنت کے جس درجے میں تم رہنا وہی مجھ کو بھی لے کر کے چلنا۔ یہ میری آرزو ہے، اور اگر میرے مرنے میں وقت زیادہ لگے تو میں اپنے آقا حسین سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد میں میری زندگی باندیے اہل بیت بن کر کے گزرنی چاہیے۔ اہل بیت کے افراد مجھ کو اپنی خادم یا خادمہ کی شکل میں رکھیں،
میں ان کے گھر کے اندر خدمت کرتی رہوں گی، یہی میرے زندگی کی معراج رہے گی، جنت میں جانے کا سامان رہے گا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا کوئی غم کی بات نہیں ہے، چلو۔ تینوں پہنچے آقا حسین کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اس نوجوان وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے زندگی کے ماما، اے آقا حسین، میں نے اپنی زندگی کی ایک کمائی بچا کے رکھی تھی جو بڑی قیمتی کمائی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آقا حسین، میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی ہوں، آپ کی بارگاہ میں نذرانے کی شکل میں پیش کر رہی ہوں۔ آقا حسین، میرے اس شہزادے کو قبول کر لو۔ امام حسین نے کہا خاتون دیکھ تیرے آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، تیرے زندگی کی لاٹھی اور سہارا یہی ہے۔ اے خاتون، تو جا، تیری محبت کو سلام، تو بھی جا، اپنے بچے کو لے کر کے چلی جا۔ خاتون کہتی ہے نہیں آقا، میں کیا سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ کو میدان محشر میں منہ دکھاؤں گی، میرے نذرانے محبت کو ضرور قبول کر لیا جائے۔ آقا حسین نے کہا ابھی تیرا بیٹا سفر سے آیا ہے، بال کے اندر دھول لگے ہوئے ہیں خاتون، تیرا بیٹا دھوپ کی تمازت سے آیا ہے خاتون، تیرا بیٹا چلنے کی ہمت تو رکھتا ہے مگر تھکان اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے خاتون۔ اے خاتون، اپنے بیٹے کو ٹھہرنے دے، چند سانس تو لینے دے۔ نہیں آقا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جتنا جلد ہو سکے آپ کے نام پر قربان ہو جائے، آپ کی محبت میں فنا ہو جائے۔ آقا حسین نے قبول کر لیا۔ نوجوان کو کہا اے نوجوان، کیا تجھے کہنا ہے؟ وہب بن عبداللہ کلبی یہ کہتے آقا، میری محبت کے ترانے کو میری ماں نے بتا دیا ہے، میں بھی وہی چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میری بیوی آئی بھی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ عریضہ رکھنا چاہتی ہیں۔ آقا حسین نے کہا بلاؤ۔ نئی نویلی دلہن دبے دبے جملے میں بولتی ہے آقا حسین، میں نے یہ سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ شہید ہوتا ہے تو بعد شہادت وہ جنت کے باغات میں پہنچ جایا کرتا ہے، جنت کی نعمتوں سے کھیلا کرتا ہے، جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیا کرتا ہے۔ اے میرے آقا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میرے شوہر جب شہادت کے منصب پر فائز ہو جائیں تو اس وقت تک جنت میں نہ جائیں جب تک کہ یہ مجھ کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے لیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ آقا حسین سنے اور سننے کے بعد میں نوجوان کی جانب دیکھتے ہیں تو نوجوان نے کہا حضور، میں نے ہاں کر دیا ہے، کیونکہ مجھے خبر ہے مالک جنت میرے آقا حسین ہیں، کیونکہ ان کے نانا جان نے ان کو مالک جنت، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب مجھے ناز ہے، فخر ہے کہ اگر میرے رب نے مجھ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ اے میرے بندے تو جنت میں آ، تو میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میری نئی نویلی دلہن جس نے اپنے سہاگ کو دین کی محبت میں، حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اجاڑنے کی تمنا بنا لی ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں۔ آقا حسین نے قبول کر لیا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، یزیدی لوگ کہتے جا رہے ہیں حل من مبارز، اے حسین کون میرے مقابلے میں آنے والا ہے؟ تمہارا ایک سپاہی تو شہید ہو گیا، دنیا سے جا چکا، دوسرے کو بھیجو۔ آقا حسین تلوار کو اٹھاتے ہیں کہ میں جاؤں، لیکن اتنے میں وہب بن عبداللہ کلبی قدموں پر گرے، پائے اطہر کو چومنے لگے۔ اے میرے آقا حسین، یہ میری ماں، میری دلہن اور میری گفتگو کس کام کے لیے ہو رہی تھی کہ غلام کھڑا رہے اور اس کا آقا میدان میں دشمنوں سے لڑتا رہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ اے میرے آقا حسین آپ کے نام پر قربان ہے، یہ غلام جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں پہنچے، یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں، تم مجھ کو جان لو، تم مجھ کو پہچان لو، تم مجھ کو دیکھ لو، میں کون ہوں؟ یزیدی بولے کون ہو تم؟ کہا میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کے در کا سپاہی ہوں، میں حسین کے در کا سگ ہوں، اور میں حسین کی محبت میں آیا ہوں۔ اور کیسا غلام ہوں؟ میری
شادی ہوئے صرف 17 دن ہوئے ہیں، میں تمہارے روبرو آ چکا ہوں۔ اب یزیدیوں، تمہارے اندر جو طاقت و قوت والا انسان ہے اس کو میرے مدِ مقابل میں بھیجو۔ یزیدیوں میں ایک ہنگامہ ہے کہ آخر بھیجا جائے تو کس کو بھیجا جائے، کیونکہ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، میدان کارزار میں آئے ہیں تو اپنے گھر سے چل کر کے آئے ہیں۔ چہرے کی رانائی یہ بتا رہی ہے بھوک کا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہے، چہرے کی رنگت یہ بتا رہی ہے بے پیاس نے ان کو تکلیف نہیں دے رکھا ہے۔ سوچتے ہیں کس کو بھیجا جائے۔ شام کے ایک پہلوان کو آواز دی گئی، اے پہلوان تو جا وہب بن عبداللہ کلبی کے مقابلے میں جا۔ پہلوان بولتا ہے ارے کسی اور کو بھیجنا چاہیے۔ کہا نہیں نہیں، تجھ کو ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہ طاقت والا ہے، یہ ہنر والا ہے، چہرے کی جمال یہ بتاتی ہے، یہ تلوار کے جوہر کو دکھانے والا ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی کے مقابلے میں شام کا پہلوان آیا اور آنے کے بعد میں جیسے ہی میان سے تلوار کو نکالا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے اوپر وار کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک برق رفتاری کے ساتھ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے اپنے تلوار کو ہواؤں میں لہرا کر کے اس شامی پہلوان کے وار کو بیکار کر دیا۔ اب دونوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی حسین اعظم کا سچا غلام اپنی تلوار کو اس کے اوپر لہرا کر کے ڈالتا ہے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یزیدیوں میں ہنگامہ ہے، کون جائے گا؟ ابن سعد نے کہا دوسرا سپاہی میرا کوئی جائے۔ دوسرا آتا ہے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے 34 لوگوں کو آپ نے مار دیا ہے۔ اب یہ تلوار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ کر کے ہر ایک کے گردن کو کاٹتی جا رہی ہے، جو سامنے آتا ہے اس کے جسم کو زخمی کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ تلوار ایسے ہنر اور جوہر کو دکھاتی جا رہی ہے۔ یزیدیوں میں ہنگامہ ہے، حسین کے غلام کا جب عالم ہے تو حسین جیسے امام کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کر لیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے سر کو ایک یزیدی نے اٹھایا اور حسین کے خیمے کی جانب پھینک دیا۔ اے حسین اپنے غلام کے سر کو لے لو۔ آقا حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں غلام کے سر کو لیتے ہیں۔ ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جب سب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے سر کو پھینکا گیا تو ماں کے گود میں وہ سر پہنچا اور ماں نے سر وہب بن عبداللہ کلبی کو لے کر کے ان کے سروں کے بالوں کے دھول کو صاف کیا، چہرے کو صاف و شفاف کیا اور صاف و شفاف کرنے کے بعد میں آواز دے رہی ہے ماں، اے میرے بیٹے اب تو نے مجھ کو خوش کر لیا ہے، اب میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے میرے بیٹے تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا ہے۔ دلہن کی گود میں جیسے ہی سر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو دیا گیا، گود میں ہے سر وہب بن عبداللہ کلبی، دلہن نے ایک آہ کھینچی اور آہ کھینچنے کے بعد میں کہا واقعی میرے آقا دونوں عالم کے داتا کے نواسے کی محبت میں تم نے جان کو دے دی ہے، مگر اے میرے شوہر نامدار تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی بیوی کو ساتھ میں نہ لے لوں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ایک آہ کھینچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتا ہے اور ملک الموت اس نئی نویلی دلہن کی روح کو بھی پرواز کر لیا کرتا ہے، نکال لیا کرتا ہے۔ دولہا بھی جنت میں جا رہا ہے، دلہن بھی جنت کی بہاروں میں جا رہی ہے۔ اب کون آنے والا ہے؟ یزیدی لوگ آواز دے رہے ہیں حسین اپنے سپاہی کو بھیجو، کوئی دوسرا تمہارا سپاہی آنا چاہیے۔ آقا حسین دیکھتے ہیں کس کو بھیجا جائے۔ اتنے میں حضرت حر آگے بڑھے۔ یہ کون حر ہے؟ یہ وہی حر ہے جو نبی پاک کے دیوانے اور نبی پاک کی محبت کے مستانے ہیں، اہل بیت کی محبت میں رہنے والے ہیں۔ میدان کرب و بلا میں آقا حسین کو گھیر گھار کر کے جو لائے تھے، لیکن تقدیر کا کرشمہ ایسا ہوتا ہے پہلے یزیدیوں میں تھے، لیکن جب حسین اعظم پر یزیدیوں کا ظلم زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا کیا ہو، میدان کارزار کا نورانی منظر چل رہا ہے، ایک
جانب حسینی لوگ ہیں جو پاک باز سچے اللہ کے بندے ہیں، دوسری جانب یزیدی لوگ ہیں جو جہنمیوں کی جماعت ہے۔ ایسے حال میں حضرت حر یہ کہتے ہیں میں گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد میں جیسے ہی میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، یزیدی سوچتے ہیں شاید یہ جا رہا ہے اور جانے کے بعد میں حسینیوں کے ساتھ جا کر کے جنگ کو لڑے گا، مگر حضرت حر کی طاقت اور توانائی اس بات کا اعلان کرتی ہے اے میرے آقا حسین میرے قصور اور غلطی کو معاف کر دو۔ آقا حسین کے قدموں کو چوما تو آقا حسین نے کہا اے حر تجھ کو تیری ماں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ پاکیزہ نام تیرا رکھا جس کے معنی ہوتے حر کے معنی ہوتے آزاد کے، تو جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ حضرت آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت حر جیسے ہی جانا چاہتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے مصعب جو حضرت حر کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی سواری پر سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد میں گھوڑے کو آگے بڑھایا، اپنے بھائی سے کہتے ہیں اے میرے بھائی تو آقا حسین کی قدموں میں آ گیا، اب تک میں غفلت میں تھا، یزیدیوں کی فوج میں تھا، مجھ کو بھی حسین کے قدموں میں ڈال دے، مجھ کو بھی آقا حسین کی غلامی کا پٹا لے کر کے میرے گلے میں ڈال دے۔ مصعب پہنچے اپنے بھائی کے پاس، حضرت حر اپنے بھائی کو لیتے ہیں، آقا حسین کے پہلو میں لے جا کر کے بٹھاتے ہیں، آقا یہ آپ کا غلام حاضر ہے، اس کے قصور کو معاف کر دیں۔ آقا حسین کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حر جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حر کا بیٹا تلوار لے کر کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا اے میرے ابا حضور ایک بیٹا کھڑا رہے اور باپ تلوار کو چلائے یہ اس کی غیرت کو گمانا نہیں ہے۔ آپ کہیے میں یزیدیوں کے سامنے جاتا ہوں لڑتا ہو، چنانچہ حضرت حر کا شہزادہ آیا ہے، حسینی بن کر کے آیا ہے، یزیدیوں سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایسے جوہر کو دکھاتے ہیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے 38 یا 36 یزیدیوں کو آپ نے مارا ہے اور مارنے کے بعد میں آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا ہے۔ اب پیارے حر آقا حسین کی مارگاہ میں پہنچ چکے، قدم کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد میں برجستہ آقا حسین سے کہتے ہیں اے آقا اب تحمل نہیں ہو پا رہا ہے، اب برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، ظلم کی بہت ساری حدیں ہو چکی ہیں، آقا حسین مجھے جانے دو۔ جب ہم سب کے امام حسین نے دیکھا کہ یہ حر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے کہا جاؤ حر تم جاؤ، میرا رب تم کو کامیاب دے، جاؤ ساقی کوثر کے دستے مقدس سے آب کوثر کے جام کو نوش کر لینا۔ چنانچہ حضرت حر یزیدیوں کے سامنے پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں ایک بڑی خطبہ دیتے ہیں اے یزیدیوں تم لوگوں نے آقا حسین کو بلایا، اے یزیدیوں تم لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے آ جاؤ، اے یزیدیوں تم نے آقا حسین کو یہ کہا یزید آیا ہے تخت پر بیٹھا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہتے ہیں، تم لوگوں نے دھوکہ دے کر کے آقا حسین کو بلایا ہے، اہل بیت کے چشم و چراغ کو بلایا ہے، اے یزیدیوں بہت سارے خطوط تمہارے ان کے پاس موجود ہیں، تم نے قاصدوں کو بھیجا ہے، اب تم کیا کر رہے ہو؟ اتنا سننے کے بعد میں یزیدی فوجی لوگ بولتے ہیں اے حر ہم کو سننا نہیں چاہتے ہیں، تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ کہا میں حسین کا سپاہی ہوں، حسین کا غلام ہوں، میں بھی لڑنے کے لیے آیا ہوں، تم میں سے جو آنا چاہتا ہے آ جائے میرے مقابلے میں۔ آنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں، ایک ایک بات دیگر میرا اور آپ کا آقا حر بہت ہی مجاہدانہ انداز سے ہر ایک کے وار کو بیکار کرتے کرتے 82 یزیدیوں کو فنار کرتا ہے اور آخر میں خود جام شہادت کو نوش کر لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا حسین کے پیارے سچے دیوانے حضرت حر ہیں، یہ بھی جہاں جام شہادت کو نوش کر رہے ہیں۔